أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأعظم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین و حاضرین، آج کی نشست اللہ کے فضل و کرم سے بعد از نماز فجر بمقام آستان عالیہ زمزم شریف میں ہو رہی ہے۔ اگرچہ آج کی نشست بہت سادہ لیکن جامعہ تفصیلی موضوع پر متعین کی گئی۔ سامعین و حاضرین، آج ہم نے انشاءاللہ وسیلہ کے متعلق پڑھنا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وسیلہ کے لفظی اصطلاحی فلسفیانہ معنی پر بات چیت ہوگی۔ قرآن پاک کے شروع کے الفاظ کو اگر آپ پڑھیں، جو شروع کا موضوع ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ تو جب کتاب میں شک نہیں تو پھر دو باتیں بڑی غور طلب ہیں جس پر پوری امارت اسلام قائم و دائم ہے۔ جب شک نہیں اس پاک کتاب میں، یہ جو کتاب جو لوح محفوظ پر رہی، پھر لامتناہی زمانوں کے بعد باب العزت میں آئی، پھر اس کے بعد قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر حکم خداوندی سے نازل ہوئی۔ اس کتاب کے الفاظ پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں آتی ہیں۔ اس کتاب میں شک تو نہیں، لیکن پڑھنے والے شک میں چلے جاتے ہیں۔ کتاب میں شک نہیں ہے، کنفرم بات ہے۔ اب جو لوگ شک میں چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ یا تو ان کو بتانے والے، سمجھانے والے، سکھلانے والے
آگاہی دینے والے علمی لیاقت سے کمزور ہیں، یا ان کے اندر بغض، کینہ، حسد موجود ہے؟ تو میری بات کو آپ کسی خاطر میں نہ رکھیں، مجھ سمیت ہماری جماعت کے مقتدر باعمل علماء کرام کی دی ہوئی تربیت قرآن پاک کے متعلق ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن آج لہجوں کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے ہم صرف قرآن پاک کی بات کریں گے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو ہم سرزمین عرب کی تشریح آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کی نشست کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات اللہ نے متعین فرما دی کہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الناس نہیں کہا میرے مالک نے، یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ بے ایمانوں کو تو مخاطب بھی نہیں کیا جا رہا، جو بے ایمان ہیں انہیں تو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا، لوگوں کو تو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا۔ لیکن جو لوگ تدبر کرتے ہیں، بدرجہ بدرجہ محنت کرتے ہیں، آخرکار اس مقام، اس منزل، اس مراد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو یا ایھا الناس تھے وہ یا ایھا الذین آمنوا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، بے ایمانوں کی بات نہیں کی جاتی۔ اللہ سے ڈرو۔ اب یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ پکار ہے ان لوگوں کے لیے جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جی وسیلہ شرک ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ کتنی خوبصورت ترتیب ہے، پہلے اے ایمان والو، پھر اللہ سے ڈرو۔ لو جی، اللہ نے دو باؤنڈریز بنا دی، ایک تو ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور پھر ایمان والوں میں یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ دو باؤنڈریز اللہ نے بنا دی، ایک ایمان والے اور دوسرے اللہ سے ڈرنے والے۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے کہا تلاش میں لگ جاؤ، ڈھونڈ میں لگ جاؤ وسیلے کی۔ لفظ وسیلہ اگر ہم سرزمین عرب کی بات کریں، عربی زبان کی کریں، تو قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو ہم لغت عرب سے دیکھتے ہیں۔ لغت عرب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی قرب حاصل کرنا ہے، تقرب حاصل کرنا ہے، توجہ حاصل کرنی ہے، محبت حاصل کرنی ہے، دھیان حاصل کرنا ہے۔ سامعین و حاضرین، ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس درس کے بعد آپ قرآن پاک خود کھولیے گا، پڑھیے گا، ان باتوں کو بھی سامنے رکھیے گا، پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے گا کہ آستانہ عالیہ زمزم شریف میں قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی، مطالب اور معنی کے اعتبار سے جو چیز آپ کو تفویض کر دے اس کو دیکھیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، پھر آپ کا دل جو فیصلہ کرے آپ وہ کام کریں۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ عربی زبان میں وسیلے کے معنی ہیں قرب حاصل کرنا، محبت حاصل کرنا اللہ کی، اس کا قرب، اس کی قربت تلاش کرنا، یعنی اس کی محبت تلاش کرنا، ذریعہ تلاش کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے جہاد کی، بات ہو رہی ہے جہاد کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف رکھیں، سکون سے بیٹھیں، صلوات والسلام علیہ۔ جہاد کی بات ہو رہی ہے صحیح۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اپنی خواہشات کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ پھر تم کیا کرو، اس کی طرف راستہ تلاش کرو، اس کی طرف راستہ تلاش کرو تاکہ تم پر کرم ہو جائے، تاکہ تم پر کرم ہو جائے۔ بغض رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے، محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، الفت رکھنے والے، مودت رکھنے والے اس حقیقت کو انشاءاللہ آج کے درس میں سمجھ لیں گے۔ اگرچہ میری بات سخن اخیر نہیں ہے، نہیں، یہ سخن اخیر نہیں ہے، میری بات ابھی ہر دور میں، ہر زمانے میں مختلف انداز سے یہ راز کھلتے آ رہے تھے، کھل رہے ہیں اور کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ کہ ایک آیا مبارکہ کی آپ لے لیجیے تشریح، کتنے زمانوں کا ذکر ہے اس میں، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ یہ 1923 میں بھی جدید تھی، 2023 میں بھی جدید ہے، اور آنے والے ہر زمانے میں اس کے اسلوب مختلف نوعیت سے، مختلف اعتبار سے انسان کو فائدہ فراہم کریں گے۔ کیونکہ خطاب 2023 میں ہو رہا ہے، تو میں 2023 کی ٹیکنالوجی کو ساتھ جوڑ کے آپ کو وسیلے کی وضاحت کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سامعین و حاضرین، عربی زبان میں وسیلے کے معنی قرب تلاش کرنا، توجہ تلاش کرنا، محبت تلاش کرنا، اور ہماری زبان اردو میں محبت تلاش کرنا، رشتہ استوار کرنا، مدد لینا، اس میں استعانت اور استغاثہ کی تفصیل بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ استعانت اور اس کا جو لب لباب ہے استغاثہ، اس کی جو مختلف نوعیت ہیں، کیونکہ ایک وسیلے پر آج کی گفتگو میں ساری بات نہیں پوری ہوگی، اس کے لیے کم از کم 15-20 خطاب چاہیے جس میں تفصیل بیان ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، لیکن ایک گلدستہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کی خوشبو بھی لیا کریں اور اپنے مستقبل کے راستوں کو بھی ہم باہر کریں۔ تو اللہ سے محبت مانگو، پہلے عربی کی بات کر رہے تھے، اللہ سے محبت مانگو، اللہ کا قرب مانگو۔ نادان ہیں وہ لوگ
جو وسیلے کو نہیں مانتے، کہتے جی وسیلہ کفر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں وسیلے کے متعلق، میرا انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی محبتانہ ایک سوال ہے، وسیلے کا انکار کرنے والوں، تمہاری والدہ ماجدہ ہماری والدہ ماجدہ، ہم سب کی والدہ ماجدہ جب اپنے ابا جان کے گھر میں رہا کرتے تھے، اس وقت میرا اور آپ کا وجود نہیں آیا، لیکن جب حکم ربی سے میری اور آپ کی والدہ کا جب نکاح ہوا، اللہ کے حکم سے میری اور آپ کی والدہ کو زوجیت کا درجہ ملا، تو والد کے وسیلے سے، ماں کے وسیلے سے، توجہ ہے، ماں کے وسیلے سے، باپ کے وسیلے سے میں اور آپ پیدا ہوئے۔ جب وسیلہ نہیں مانو گے تو جب آپ کی اور میری والدہ ماجدہ اپنے ابا کے گھر میں ہوا کرتی تھی تب تو ہم تھے ہی نہیں۔ پھر ان کا نکاح ہوا، میری اور آپ کی والدہ کو میں خود کو شامل کرتا ہوں، حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولی، نبی، پیغمبر، رسول، صالحین کی دنیا میں تشریف لائے تو ماں باپ کے وسیلے سے، ٹھیک ہے جی، وسیلہ کفر نہیں ہے۔ دوسری مثال، ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، سمجھ بڑی توجہ آج خطاب ہے، اگرچہ آگے خطاب میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، بڑے دور دور سے آئے ہیں اور بڑی محبت سے آئے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس کا گیند یا کوئی ایسا کھلونا جو کھیلتے کھیلتے الماری پہ جا گرا، بچے نے اس کو اتارنے کی کوشش کی، اتارتے اتارتے اپنے وزن کو بچہ برقرار نہ رکھ سکا، یہاں تک کہ وہ کھلونا اتارتے اتارتے الماری جو تھی اس کی طرف گرنے کی سمت اختیار کر چکی تھی۔ بچے نے شور کیا، ماما بچا لو، بابا بچا لو، کیا امی بچا لو، ابا جان بچا لو۔ تو پھر اس نے غیر کو آواز کیوں دی؟ یہ خدا کو آواز دیتا نا کہ اللہ جی مجھے بچاؤ، میرے خدا مجھے بچاؤ۔ لیکن اللہ نے ماں باپ کا وسیلہ دیا، بہن بھائیوں کا وسیلہ دیا، رشتہ داروں کا وسیلہ دیا، اس معصوم بچے پر کھلتی گرتی الماری کو پکڑ لیا اور کھڑا کر دیا۔ وسیلہ تھا نا، اللہ نے وسیلہ بنایا۔ اب وسیلے کے بارے میں ایک اور بات سن لیجیے، مزید بات کو وضاحت کے بعد میں آگے لے کے چلوں گا۔ لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو رات میں جب اپنی والدہ کے پاس سوتے ہیں، بہت چھوٹے شیخوار بچے، تو جب بچہ رات کو سوتے ہوئے ہلکی سی آواز میں ماں کو پکارے، وہ جو ماں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی وہ جاگ کے بیدار ہو گئی، تو میرا خدا تو 70 منہ سے پڑھ کر سننے کو۔ نادان ہیں وہ لوگ جو وسیلے سے انکار کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے، سائنس کی شکل سے آپ کو وسیلے کی وضاحت کروں گا۔ یہ جو آپ کے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون، ایک موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ مختلف احباب سے رابطہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ بھی وسیلہ ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں،
بجائے بڑی بڑی باتیں کرنے کی، کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں میری گفتگو کا جو موضوع ہے، جو میری گفتگو کا محور ہے، وہ عام انسان ہے۔ یہ علماء کرام کی مہربانی ہے، نظر کرم فرما دیتے ہیں اور پردہ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو دوسری ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ چھوٹے دماغ والے لوگوں کو پکڑتے ہیں، تو میری باتیں چھوٹے دماغ کے لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کو پکڑتے ہیں، شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، وسیلہ استغفر اللہ۔ تو میں چھوٹے لوگوں سے مخاطب ہوں، اکثر و بیشتر میں دیکھتے رہتا ہوں، میرا اس درس و تدریس سے گزشتہ 30-35 سال سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دقیق اور مشکل گفتگو ہو نا تو عام عوام سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں اصلاح چاہیے تو ہمیں چھوٹے لوگوں سے بات شروع کرنی پڑے گی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ موبائل فون ہے، یہ وسیلہ ہے بات کرنے کا۔ اینڈرائڈ فون کے اندر جو چارجنگ پن ہوتی ہے وہ طرح کی ہے، جو دوسری سیریز ہے مختلف کمپنیز کی، ان کے اندر مختلف چارجر کی مختلف نوعیت ہے، کچھ چارجر باریک ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اپنے وجود سے اس کی جو لوپیز ہوتی ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں۔ کام سب کا ہے بات چیت چلانا، کام سب کا ہے بات چیت چلانا۔ اب اگر موبائل کے ساتھ چارجر نہ ہو تو موبائل چارج نہیں ہو سکتا، تو جب موبائل چارج نہیں ہوگا تو آپ بات خاک کریں گے، نہیں کر سکتے نا۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدنصیب ہے وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم اب آتے ہیں اور باریک گفتگو کی طرف، اور باریک گفتگو کی طرف۔ یہاں پر ہمارا دربار عالیہ زمزم شریف ہے نا، اس کے آس پاس کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر موبائل سگنلز کام نہیں کرتے۔ ہماری سندھ شمال کی طرف کچھ ایسے دیہات ہیں جہاں پر ٹیلی فون کے سگنلز نہیں آتے، رابطہ نہیں ہوتا، تو ان کے بات کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ رک گیا ہے۔ اگر انہیں بات کرنی پڑے گی یا تو کسی اونچی جگہ پہ چڑھنا پڑے گا یا اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور سے جانا پڑے گا، تبھی موبائل سگنل پکڑتا ہے۔ اگر موبائل سگنل ہی نہ پکڑے تو پھر دوستوں ساتھیوں اس ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا دل ہی حق بات نہ لے تو تیرے دل میں وہ اللہ کا برہان، اس کا نور نہ آئے تو بندہ جتنا مرضی سمجھائے آپ کی عقل میں بات نہیں بیٹھے گی، آپ کی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، حق بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیدہ مثالیں آپ کو دی تاکہ آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ بغیر وسیلے کے کچھ بھی ممکن نہیں، بغیر وسیلے کے تیرا میرا آنا ممکن نہیں تھا۔ ماں باپ کا وسیلہ بنا تو ہم دنیا میں آئے۔ چھوٹا بچہ الماری سے ڈر کر ماں باپ کو پکڑتا ہے، کسی نے ہاتھ رکھ کے الماری کو پکڑ لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بغیر وسیلے کے کون سا بچہ اتنا تعلیم یافتہ ہے، بغیر وسیلے کے کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ جو جاہل خناس قسم کے لوگ ہیں وہ سیدھا وسیلے کا انکار نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، لارے بافی کے قانون کو پسے پٹ جان کر قرآن پاک کے اندر سے ایسی امید قسم کی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتے ہیں میرے ساتھیوں، ایمان میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو وسیلہ ضروری ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے پیار کرے تو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خدا تم سے پیار کروں تو تم میرے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ ہوگا کیا کہ جب تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو میں خدا تم سے پیار کروں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑا سا آگے چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب آپ کی ذات پاک کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں۔ اس پر مضمون تفصیلی خطاب سورہ انفال کے اندر کی آیت نمبر 33 کے اندر اگر آپ دیکھیں اور آپ کو سورہ انفال آیت نمبر 33 سورہ انفال آیت نمبر 33 اس پر تفصیلی گفتگو ہے حاضر ناظر کا۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی سوچ دے دیتا ہوں، اگر آپ نے حاضر ناظر کا بیان سننا ہے تو آپ زمزم شریف کی لائبریری سے کتاب اٹھا لیں اور آپ سماعت فرمائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں میں موجود ہیں، ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ابھی موجود ہے، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن موجود ہے، موجود ہے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو خطاب مل جائے گا حاضر ناظر کا، اس سے پڑھ لیجیے، آپ کو انشاءاللہ ساری بات کی سمجھ آ جائے گی۔ تو میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہزاروں عنوانات میرے دائیں بائیں کھل چکے ہیں لیکن میں اپنے موضوع کے اندر ہی رہوں گا اور موضوع کے متعلق ہی بات کروں گا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں وسیلے کی۔ اپنے وسیلے کی وسیلے پر بات کر رہے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو وسیلے کے لیے فی زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے سامنے نہیں، اگرچہ حاضر ناظر ہیں لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو پھر ہمیں ہدایت کس سے لینی چاہیے؟ تو پھر اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کی ذات پاک ہے، صحابہ کرام تبع تابعین کا زمانہ چلا گیا، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ اب ہمیں ان سے وسیلہ بنا کر اپنے رب تک رسائی حاصل کرنی۔ یاد رکھیں، بندہ ایم اے پڑھا ہوا ہو، ڈبل ایم اے ہو، ہائی کلاس کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، تو یہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ شیطان کی چنگل سے نکل جائے گا؟ نہیں، شیطان اس پر اپنے پنجے گھاڑے ہوئے ہیں۔ شیطان ہر وقت اس کی توجہ میں، ہر وقت اس کی ٹو میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف وہ سب تک پاکوش لگا ہوا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ہماری ظاہری آنکھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتی، موجود نہیں ہماری ظاہری آنکھ سے، اگرچہ حاضر ناظر ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کھیتوں میں فصلیں کاٹنے والے، مزدوری کرنے والے، یہ سادہ لوگ جنہیں یہ دوسرے خناس لوگ وسیلے کے خلاف چلاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کرام کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ خیر، میں موضوع سے باہر نہ نکل جاؤں۔ تو پھر جب آقا علیہ السلام بھی ہمارے سامنے ظاہر وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے جو ہم دیکھ سکے، تو پھر ایسی صورتحال میں اولیاء اللہ ہمارے پاس ہدایت کا سب چشمہ ہے، جن کے ہاتھوں میں جا کے بیعت کرتے ہیں اور اپنا مرشد مانتے ہیں، مرشد استاد کو بولتے ہیں، رستہ دکھانے والے کو بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ لفظ جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت وائرل ہے نا، پیر، تھوڑی دیر اس پیر کو سائڈ پہ، لفظ پیر کو نا ذرا سائڈ پہ کر دیں، ایک طرف کر دیں، ایک صرف رکھ دیجیے۔
اب اس کو ذات مرشد میں استعمال نہ کریں، استاد سمجھ لیجیے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں، میرے بھی تو کوئی استاد ہے، اور میں جن اولیاء کرام کا کفش بردار ہوں، جن اولیاء کرام کی نالین میرے لیے اٹھانا بہت بڑی سعادت ہے، اور جن سے میں نے رستہ لیا، وہ جو پاک ہستیاں ہیں ان کی بھی تو استاد ہے کہ ان کے بھی تو استاد ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو تھوڑی دیر لفظ پیر کو ایک طرف رکھ دیجیے، پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اور وسیلے کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی۔ اچھا جی، پیر صاحب کون؟ معذرت پیر کہہ گئے، میں پیر صاحب کو ذرا سائڈ پہ رکھیے، مرشد بولتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر مرشد نہ ہو تو کیا ہے؟ نماز ہو سکتی ہے، حج ہو سکتا ہے، عمرہ ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوں گے۔ جو مرشد ہوتا ہے یا مرشد ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اس شخص کے اندر سے گناہوں کو روٹ آؤٹ کرتے ہیں، گناہوں کو نکال باہر پھینکتے ہیں، اور جب گناہ نکل جائیں تو پھر ہر طرف میرا رب اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے جلوے۔ ٹھیک ہے جی، تو مرشد کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور مرشد بھی ہو شان والا تو پھر کیا ہی بات ہے۔ میں آج کل کی جو یہ آرٹیفیشل ڈسپوزیبل لوگ بیٹھے ان کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے دربار کے ٹکڑے میں نے بھی کھائے ہیں اور نصیب والوں نے بھی کھائے ہیں۔ دیکھیں جی، توبہ فی زمانہ مرشد ہی کروا سکتے ہیں، اور ایمان کی نظافت، ایمان کی لطافت، ایمان کا حصول مرشدین نہیں کروا سکتے۔ کسی آرٹیفیشل یا ڈسپوزیبل کے اندر یہ بات نہیں ہے، کوئی ڈبہ پیر یہ نہیں کر سکتا۔ اولیاء کرام آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بلند ہی بلند ہے، اور اللہ نے خود ہی کہا ہے نا، اللہ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ خدا سے جنگ کر رہا ہے، تو اس کی اتنی مجال ہے معاذ اللہ سے جنگ کرے، گردنیں توڑ دیتا ہے جو اس کے ولیوں کے ساتھ اس قسم کی حماقتی کرے۔ اور دیکھیے، مقناطیس تو آپ نے دیکھا ہوگا، مقناطیس میری گفتگو آج بالکل سادہ سی، بالکل سادہ سی۔ مجھے ایک ساتھی کا ٹیلی فون آیا، اس نے کہا جی ہم خطاب بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، گھر والے سارے بیٹھتے ہیں اور پھر ہم سنتے ہیں، تو کیونکہ کہتا ہے جی میرے والدین تھوڑے کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کی کبھی بات فوراً نہیں آتی، تو آپ تھوڑی ایسی مثالیں دیا کریں کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو میں مثالیں عرض کی تو مقناطیس آپ لے لیجیے، مقناطیس میگنیٹ، وہ لوہے کو کھینچتا ہے، وہ لوہے کو کھینچتا ہے۔ میں کاملین مرشدین کی بات کر رہا ہوں، لوہے کو کھینچتا ہے مقناطیس، لیکن جب اس مقناطیس کو مخالف سمت میں جوڑا جائے تو ایک حصہ دوسرے حصے کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر لیجیے گا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر دیں، یہ جو اس کے اندر ساؤنڈ ایک شور ہے وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے۔ درود پاک پڑھے، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. جی نوازش مہربانی جناب تشریف رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقناطیس کی اگر مخالف سمتوں کو آپس میں جوڑا جائے یعنی ان کی پشتوں کو جوڑا جائے تو ایک حصہ دوسرے حصے کو دور دھکیلتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب بھی کامل مرشد اپنے کسی مرید کے اندر کوئی خرابی دیکھے کوئی بدعنوانی دیکھے تو وہ دور کرتا ہے اس کو، اس بیماری کو، اس اخلاقی گراوٹ کو دور کرتا ہے. اخلاقی مصیبت آ گئی ہے، مرشدین اسے دور کرتے ہیں، جدائی ڈال سکتے ہیں، سخت باتیں کر سکتے ہیں، سخت جملے کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ مار بھی سکتے ہیں. اور اسے مخالف سمت کے مقناطیس کو آپ دیکھیں ایک حصہ دوسرے حصے کو دور دھکیلتا ہے. مرشد کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، پیچھے ہٹ جا، جب تک یہ خرابی ٹھیک نہیں کرے گا تجھے قرب نصیب نہیں ہوگا. وہ پھر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر مخالف سمتوں کے مقناطیس اس کو دور دھکیلتے ہیں. پھر مرشدین کہتے ہیں نہیں ابھی کامل نہیں ہوا، دور ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، اپنی اخلاقی بیماریوں کو چھوڑ دے، کیونکہ میں نے تجھے اپنے ساتھ لے کے دہلیز مصطفیٰ تک جانا ہے، پھر دہلیز مصطفیٰ سے عرش رب تک لے کے جانا ہے. تیرے اخلاق کو بلندیاں دینی ہے. جب تیرے اندر سے اخلاقی بیماریاں ختم نہیں ہوگی تجھے مرشد قریب نہیں آنے دے گا. یہ مقناطیس کی مخالف سمتیں جو ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، یہ یہی مثال ہے کہ جب تک تو سیدھا راست پر نہیں آئے گا مرشد تجھے دور ہی دھکیلتا رہے گا، دور ہی دھکیلتا رہے گا، دور ہی دھکیلتا رہے گا. اور جب تو اچھا ہو جائے گا، جب میگنیٹ سیدھا ہو جائے گا تو آپس میں جڑ جائے گا، تیرا رشتہ تیرے مرشد سے جڑ جائے گا. تو زمین پر رہ کر مرشد کا ادب و احترام کر کے تو مقام بلند پا لے گا اور اللہ کا بھی تجھ پر کرم ہوگا اور اللہ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی کرم ہوگا اور اولیاء کرام کی بھی نظر پاک ہوگی. کبھی دھوبی گھاٹ کی سیر کی ہے؟ کبھی دھوبی گھاٹ کی سیر کی ہے؟ اب کی بات جب ٹائم ملے تو ضرور چلنا. فی زمانہ شاید دھوبی گھاٹ نہ ہو، آپ کو لانڈریز وغیرہ میں جانا پڑے تو آپ جائیں اور میرے اس ایکسپیریمنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جی، ہم نے دھوبی گھاٹ دیکھے ہیں، ہم نے دھوبی گھاٹ دیکھے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر جو بندہ ہے نا کپڑے دھونے والا، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ کپڑوں کو گیلا کرتا ہے، پھر صابن لگاتا ہے اور پھر پٹخ پٹخ کے مارتا ہے. پٹخ پٹخ کے زمین پر یا زمین کے ساتھ ملحق ایک چبوترا بنا ہوتا ہے، پٹخ پٹخ کے مارتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پٹخ پٹخ کے مارتا ہے. توڑ 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 کی آواز آتی ہے. لگتا ہے کہ ابھی گئے کپڑے، ابھی گئے، ابھی پھٹے، ابھی پھٹے، لیکن نہیں. پٹاخ پٹاخ مارتا ہے. جب دھوبی مارتا ہے تو پھر جب پانی میں ڈال کر نکلتا ہے ساتھ دیکھتا ہے اجلا ہو گیا، صاف ہو گیا، تو پھر وہ پہننے کی قابل ہوتی ہے. مرشدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں. دلوں کے میلے، نفس پرست، حسد، بغض، کینہ، جاطربی، عجب، دجل، یہ جتنی خرابیاں اخلاقی بیماریاں ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کسی بندے کے اندر ہیں تو پھر اسے پٹخ پٹخ کے مارتے ہیں. ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، مجاہدے سے، تسبیحات سے. کیونکہ جس طرح ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں سنگیو، اسی طرح ہماری روح بھی میلی ہوتی ہے. یہ بھی غسل مانگتی ہے، یہ بھی غسل مانگتی ہے. تو اس کا غسل مرشد ہی کروا سکتے ہیں. مرشد ہی پٹخ پٹخ کے تجھے مارتا ہے تو تیرے دل کے اندر سے تمام تر اخلاقی بیماری کو نکالتا ہے.
اور جب تو اجلا صاف ہو جاتا ہے، دیکھنے میں دل فریب ہو جاتا ہے، تو پھر تجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہے مرشد کا، یہ کام ہے مرشد کا۔ مرشد بہت بلند و بالا ہستی ہے، تو مرشد کی جنہیں صحبت نصیب ہو جائے فی زمانہ، اور مرشد بھی اچھے ہوں، تو پھر کیا بات ہے، پھر تو نصیب کی بات ہے۔ نصیب والا وہ شخص جسے وسیلہ ملے، ملنا تو بات کی بات ہے، پہلے اللہ کرے سمجھ آ جائے وسیلہ ہے کیا، وسیلہ ہے کیا، وسیلہ ہے کیا خدا کا قرب پانے کے لیے، خدا کی محبت پانے کے لیے۔ ذرا اللہ والوں کی زندگیوں پر آپ غور کریں اور عربی ڈکشنری کے لفظ تقرب کو دیکھیں، تو اللہ والے ہمارے اندر اللہ کا قرب ہی تو ڈالتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ آرٹیفیشل اور ڈسپوزیبل ان لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں کہ جو بندے کا تعلق رب سے جوڑتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہی تو ہیں جو گند میں لتھڑے انسان کو دھو کر پاک صاف کر کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ عزیز سے عزیز تر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وسیلہ، کوئی شخص اگر بودن میں وسیلہ نہیں مانتا تو آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتا ہے تو وہ بہت بڑا جاہل ہے، جو اپنے بغض کی وجہ سے، اپنی مکاریوں کی وجہ سے معاذ اللہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے اپنی زبان حال سے۔ زبان کال سے تو نہیں، زبان حال سے۔ اور زبان حال کیا ہے؟ رویہ۔ وہ اپنے رویے سے بتا دینے کی معاذ اللہ سب شرک تو بدعت، شرک تو گناہ ہے، شرک تو وسیلہ تو شرک ہے جی، وسیلہ تو بدعت ہے جی، یہ گناہ ہے جی۔ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اپنے رویوں سے دکھا رہا ہے، اپنے رویوں سے بتا رہا ہے، انکار کر رہا ہے وسیلے کا۔ تو وسیلہ ماننا نصیب والوں کی نصیب کی بات ہے۔ اور ہم تو آگے چلتے ہیں، حدیث پاک ہماری نظر سے گزرتی ہے جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی بڑی اتھینٹک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ کسی کے پاس گیا کہ مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی تو کیا اس کی معافی ہے؟ تو جو آگے تھا وہ فقیر تو نہیں تھا نا، کوئی اللہ والا تو نہیں تھا نا جو اس کو بتاتا۔ میں نے کہا نہیں، تیری تو کوئی بخشش نہیں، تیری تو کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ اسے چڑھا غصہ، ہم نے کہا پہلے 99 مارے، چلو اس کو بھی مار دو۔ 100 پورے ہو گئے، پھر مایوس ہو کر چل پڑا۔ دور کسی جنگل میں اس کی ملاقات کسی اللہ والے سے ہوئی، اللہ والے سے ہوئی۔ اللہ والے نے کہا کہ تو اپنی غلطیوں پر نادم ہے، بخشنے والا تو خدا ہے، معاف کرنے والا تو خدا ہے، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھیں، اگر حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، ٹھیک ہے، باب ولایت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں نا، وہ بستی شریف لکھا ہوا ہے۔ کیا؟ بستی شریف، بستی شریف، اور ترجمہ ہوا ہے قرات الصالحین، صالحین کی بستی، اور ترجمہ کیا بستی شریف۔ ہمارا سنت و جماعت کا جو بھی عقیدہ ہے اس کی ہر زیر زبر پیش قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی تشریف فرما تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، تو بات ہو رہی تھی مدینہ شریف، مدینہ شریف، مدینہ شریف۔
تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا جی یہ شریف کیا ہوتا ہے، یہ شریف کیا ہوتا ہے؟ بس مدینہ۔ حضرت صاحب سن رہے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ سن رہے تھے، آپ نے کچھ لوگوں کے لیے سکوت اختیار کیا، نہیں بولے۔ کچھ تھوڑا وقت گزرا تو جس بندے نے یہ بات بولی تھی نا کہ یہ مدینہ کے ساتھ شریف کیوں لگاتے ہیں، تو یہ حضرت صاحب مخاطب ہوئے شخص سے، آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کہا بیوقوف نادان خناس، اگر تیرے مزاج شریف ہو سکتے ہیں تو مدینہ شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے بحث کی تو حضرت صاحب نے یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ وہاں پر اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے محبوب نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کی اس ادا کو دکھایا، اس چیز کو دکھایا کہ اس بندے نے توبہ کر لی اور اس بستی کو بستی شریف کہا گیا۔ آج تم شریف کے نام سے چڑھتے ہو، پاکوتن شریف، کلیام شریف، عیدگاہ شریف، اجمیر شریف، گولڑا شریف، برامام شریف، بنگالی شریف۔ کیوں شریف آیا ہے کہ یہاں شریفوں کے ڈیرے ہیں، اور یہ لفظ حدیث شریف سے لیا گیا ہے، شریف لفظ حدیث پاک سے لیا گیا ہے، تو اس لیے ہم ساتھ شریف لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پر شریف لوگوں کا ڈیرا ہے، شریف لوگوں کا ڈیرا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم تمہارے سامنے اور مزید راز کھولتے ہیں، اگرچہ اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اب یہ جو وسیلہ ہے، وسیلہ، اس میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی فرمایا کہ تم جہاد کرو اس کے راستے میں۔ دیکھیں جہاد تو ہے نا، ایک جہاد کی حیت ہے اور ایک جز ہے، یعنی اس کا کہتے ہیں جوہر، ایک حیت ہے ایک جوہر، تو جو ہے نا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ کا استعمال کروں۔ اب حیت اور جوہر کا فرق میں پیچھے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیں جہاد کی جو حیت ہے، جو شکل و صورت ہے، جو کیفیت ہے، وہ میدان جنگ میں جانا، اسلحہ، ہتھیار، بندوق، تیر کمان، بھالے اٹھانا، کپڑے جنگ والے پہننا، یہ جنگ کی حیت ہے، شکل ہے، طرز عمل ہے۔ لیکن اس جنگ میں شہادت پانے کے بعد جو لطف نصیب ہوتا ہے اسے جوہر کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی باریک بات سن لیجیے، کوئی شخص میدان جنگ میں گیا تو جب اس نے اپنے اندر خوف محسوس کیا اور وہاں سے بھاگ نکلنے میں اپنی خیریت سمجھی، بھاگ رہا تھا، اسی دوران اسے گولی لگی یا تیر بھاڑا لگا، وہ فوت ہو گیا، یہ شہید نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ اس کی حیت جہاد والی تھی، میدان جنگ میں بھی گیا، سارا معاملہ کیا، لیکن کیونکہ اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں اپنی جان بچا نکلوں، اور اسے گولی لگ گئی یا تیر بھاڑا لگ گیا، وہ موت کے آغوش میں چلا گیا تو میدان جنگ میں تھا، حیت ظاہری شکل تو میدان جنگ کی فوجیوں والی تھی، لیکن جو دل کی کیفیت تھی وہ بدل گئی، نظریہ بدل گیا، اور بھاگتے بھاگتے چھپتے چھپتے اسے گولی لگی یا تیر کمان، تیر لگا، بھالا لگا، وہ مر گیا، اب یہ شہید نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ میدان جنگ میں شہید ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کی ساری بات، ہم لوگ کا دار و مدار سارا نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ تو یہ بات آگے درمیان میں جہاد کے مطلب تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں یہ اللہ والے بھی جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، گناہوں کے خلاف جہاد، گناہوں کے خلاف جہاد، مکر و فریب کے خلاف جہاد،
نفس کے خلاف جہاد کرنا، اسے جہاد اکبر کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اسے جہاد اکبر کہا گیا، یہ بھی بڑا جہاد، اسے بڑا جہاد کہا گیا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیکھیے تو یہ جو میدان جنگ کا میں نے واقعہ بیان کیا، جو بندہ چھپتے چھپاتے مارا گیا اور شہید بن گیا، یاد رکھیں اگر اس کے دل کے اندر کی کیفیت جہاد کر کے دشمن کو مارنا، قتل کرنا یا خود شہید ہونا اس کے ذہن میں تھا، تو یہ ہے مقام جہاد۔ اور یہاں پر اب تھوڑی سی پیچھے اس اہم واقعہ میں دوبارہ کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ والے بھی جہاد کرتے ہیں۔ ہم نے جہاد سمجھ گیا یہ دشمن کے خلاف جا کے کھڑے ہونا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن اس جہاد کی تکمیل میں بھی نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پھر انسان دیکھیے یہ اللہ والے جہاد کرتے ہیں نفسوں کے ساتھ، کتنی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلا دیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، ذکر اذکار کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں اور دیگر اسلامی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز دیکھی جائے، جو میدان جنگ میں ایک فوجی گیا، وہ دشمن کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ دشمن کو مارنے کے بعد وہاں پر نظام اسلام قائم کر لو، ایسے ہی ہے نا؟ توجہ کرو جی کہ جو میدان جنگ میں گیا اپنی حیت کو اختیار کر کے جب وہ دشمن کو مارے گا تو مارنے کے بعد کیا ہے؟ وہاں پر وہ اسلام کو نافذ کرے گا۔ میں اسلامی مجاہدین کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو یہاں پر اسلام نافذ ہو، برائیاں ختم ہوں۔ تو یہ جو اللہ والے جہاد کرتے ہیں یہ بھی تو انسان کے اندر سے بیماریاں نکالتے ہیں، اخلاقی مصیبتیں، اخلاقی گھٹن، اخلاقی کڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھی بات تفصیل سے آپ کے سامنے جو میں نے عرض کی وسیلے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جب بات وسیلے پر کرتے جا رہے ہیں تو میں نے بہت ساری معلومات، بہت ساری انفارمیشن گفتگو کا حصہ چھوڑ کے اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ مرشد بولے، مرشد جنہیں شیخ بھی کہتے ہیں، شیخ نہیں کہتے، شیخ کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ اور شیخ میں کیا فرق ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا شیخ، اس کا معنی ہے ولی اللہ، اور جو شیخ ہیں اس کے معنی اللہ ولی نہیں ہے، اس سے کچھ اور معنی بن جاتے ہیں۔ میں کلاس میں لفظ دہرانا نہیں چاہتا، دنیا دار سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب شیخ، مرشد، ان سے فیض لینے کا طریقہ، آخری پھول وسیلے کے اعتبار سے اپنے شیخ سے یا اپنے مرشد سے فیض لینے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آپ راہ راست پر آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ جن کو بھی اپنا مرشد تسلیم کریں، اپنائیں، دیکھ لیجئے کیا ان کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں اتاری؟ کیا وہ دنیا پرست تو نہیں؟ کیا ان کی رضا اللہ کی رضا میں شامل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ کیا وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو؟ مرشد کا انتخاب آپ خود کریں، یہ انتخاب خود کریں آپ یہ انتخاب، جہاں سے آپ کو سکون ملے، آپ کو رستہ نظر آئے، وہاں سے آپ بیٹھ۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ماضی میں ہستیاں گزری ہیں فی زمانہ
کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اب وہاں پر وہ چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کی سمجھنے میں غلطی ہے. سلسلہ وہی ہے جس طرح ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں، اس پہلے چراغ کی اہمیت زیادہ ہے جس نے ہزاروں چراغ جلائے. تو یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر آپ نہ جائیں. اب دیکھیں کہ آپ نے شیخ اپنی مرضی کے تلاش کیے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تک وسیلہ وصل ہو جائے، مثال ہو جائے، اللہ تک آپ کا قرب ہو جائے. تو اس کے لیے تصور شیخ یا تصور مرشد ہونا چاہیے. اب تصور شیخ یا تصور مرشد ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی سود مند مجرب ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جن کو مرشدین نہیں ملے، تلاش میں ہیں، وہ بھی یہ طریقہ اختیار کریں، اور جن کو نصیب ہو گئی ہیں وہ بھی یہ طریقہ اختیار کریں. اب میری بات ختم ہونے والی ہے. سب سے پہلے باوضو ہو جائے، خلوت نشینی اختیار کر، تنہائی میں چلے جائے، دنیا کے جھمیلوں میں تنہائی میں چلے جائے، کسی باغ میں چلے جائے، کسی جنگل میں، سمندر کنارے، جھیل کنارے، ندی کنارے، غرض کی کسی اکیلی جگہ چلے جائے. اس کے بعد جو لوگ مرید نہیں ہیں اور مرشد کی تلاش میں ہیں، وہ تصور قائم کریں کہ وہ مدینہ پاک میں موجود ہیں اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا منہ گنبد خضرا کی جانب ہے اور وہ اپنے ذہن میں، تخیل میں یہ تصور پختہ کریں کہ میرے سامنے مدینہ پاک، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ تصور قائم کریں. اس کے بعد اپنے ماں باپ کا تصور قائم کرو. دنیا میں ہیں تب بھی، اگر دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، یہ میرے ابا حضور نے فلاں رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی ہے، فلاں جگہ بیٹھے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے دیکھ رہی ہے. بیت اللہ کا تصور قائم کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک مرید نہیں ہوئے اور مرشد کی تلاش میں. وہ یہ طریقہ کار اختیار کریں، خاموش رہیں اور دل میں جو قرآن پاک سے پڑھیں، حدیث مبارکہ سے پڑھیں. یہ تو ان کے لیے ہے جو جستجو میں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو حاصل نہیں کرنا چاہتے، استغفر اللہ، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتب کرتے رہتے ہیں. حضور نے حاصل ہی نہیں کرنا تو پھر یہ چیزوں کے لیے نہیں. دوسری بات، وہ لوگ جو مرید ہیں، آپ بھی مرید ہیں، آپ بھی مرید ہیں. اب جتنے یہاں تشریف فرمائیں، آپ سارے کسی نہ کسی سلسلے سے مرید ہیں. تو آپ کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ. پہلی کیٹیگری وہ تھی جو تلاش میں ہے، جو بھی باہر پھر رہے ہیں، اور دوسری کیٹیگری جن کو مل گیا جو اندر تشریف فرمائے. جو باہر پھر رہے تھے ان کو تلاش کرنی چاہیے، جو اندر آ چکے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں تصور مرشد کرنا چاہیے. وہ سمجھے کہ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں. اس میں آپ کیفیت مراقبہ اپنا لیجیے، اپنے اوپر چادر ڈال لیجیے، اپنے آپ کو چادر کے حصار میں لے لیجیے. خلوت میں اوپر سے حصار چادر لینے، آپ چادر کا حصار لے کے مراقبے میں چلیے. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ ذکر کے ساتھ ہی تو میں پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں، ہماری ٹیم پڑھتی ہے۔ آپ اپنی مرضی اپنی پسند کا کوئی ذکر دھیمی آواز میں، اتنی دھیمی میں کہ آواز صرف آپ کو آئے، ٹھیک ہے جی؟ آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے گنبد خضرا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی موجود ہے، آپ سے نور پھوٹ رہا ہے، نور کی شعائیں ہیں، اور آپ کے مرشد پاک بھی ساتھ ہیں، آپ کے مرشد پاک بھی وہاں موجود ہیں۔ حضور کے قلب اطہر کے ساتھ آپ کے مرشد کا قلب نچلی جانب پیوست ہے، اوپر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نور کا جو نور ہے، اس میں سے نور آپ کے مرشد کے دل میں آ رہا ہے۔ مرشد کا دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے باادب طریقے سے کافی نیچے ہو، کافی نیچے ہو یا جڑا ہوا ہو، آپ سمجھے وہ اللہ کا نور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ رہا ہے، وہی نور اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ، وہ نور ٹپک ٹپک کے آپ کے مرشد پاک کے دل میں آ رہا ہے۔ مرشد پاک کے دل کے اندر وہ نور آ رہا ہے، جیسے دیگچی میں دودھ یا چائے ابل کے نیچے آتی ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا نور آپ کے قلب مطہر پر اللہ کا نور وارد ہو رہا ہے، اور پھر وہ نور وہاں سے ہو کر میرے مرشد کے قلب پاک میں، جو قلب آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے کافی نیچے سیدھ میں ہے، وہ ٹپک ٹپک کے آ رہا ہے آپ کے مرشد پاک کے قلب کے اندر۔ مرشد پاک کے قلب اطہر سے وہ نور ٹپک ٹپک کے آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس سے نیچے آپ کا دل ہے۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ نور ٹپک کے آپ کے مرشد پاک کے دل سے ہوتا ہوا آپ کے دل کی طرف آ رہا ہے، آپ کے دل کی طرف آ رہا ہے، اور ٹپک ٹپک کے آپ کے دل میں گر رہا ہے۔ آپ اپنے دل کے مرتبان کو ایک ریت کا پیالہ سمجھ لیں، جو شروع میں پانی گرتا ہے نا اس ریت کے پیالے میں، تو فوراً وہ پانی نظر نہیں آتا ریت کے پیالے میں، لیکن قطرہ قطرہ جو وہ پانی پیالے میں گرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ پانی ریت کی اوپر والی تہہ میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مشقت مرشد، اور پھر آپ کی طرف اس کی منتقلی، اور پھر وہ نور قطرہ قطرہ اس ریت کے پیالے میں آ رہا ہے، یہاں تک کہ بھرتے 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 پیالہ بھر کے لبریز ہو گیا۔ پھر اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ لو جی آپ کے دل میں نور آ گیا، آپ کے دل میں بھی وہ نور آ گیا، اور وہ جو سلسلہ تھا، وہ محبت کا سلسلہ جو آقا علیہ السلام سے آپ کے
مرشد پاک کو نصیب ہوا، وہ نور آپ کے دل میں آ گیا ہے، اب آپ کو بھی وہ محبت نصیب ہو گئی ہے جو آپ کے مرشد پاک کو ہے۔ اب آپ اصلاح کر سکتے ہیں مرشد کے حکم سے، مرشد کی مرضی پر، مرشد پاک کے کہنے پر، ان کے حکم پر آپ یہ ذمہ داری کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا دیے سے دیا جلتا ہے۔ اور پھر سب سے آخری بات اور پھر درس سے اختتام پذیر، لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اپنے اللہ تک پہنچنا، کامیابی اپنے رب تک رسائی حاصل کرنا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ میں خال پھر پڑھ دیتا ہوں، پڑھا ہے توجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ تم کامیاب ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔